یہ ہے ایمیزون رین فوریسٹ اور یہ ہماری دنیا کا اتنا بڑا جنگل ہے کہ یہ امریکہ کی اسٹیٹ وینزویلا سے سٹارٹ ہو کر کولمبیا، گیانا، برازیل اور پیرو سے ہوتا ہوا بولیویا پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ اگر ایریا کے حساب سے بات کی جائے تو پورا ایمیزون رین فوریسٹ 55 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے۔ یعنی یہ فوریسٹ اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر پورے یونائٹڈ کنگڈم جیسے 23 کنٹریز فٹ آ سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس وقت جو ہم سانس لے رہے ہیں اس کا 20% حصہ ہمیں ایمیزون رین فوریسٹ کی بدولت مل رہا ہے۔ 40,000 کروڑ درختوں کا یہ جنگل ہم سے صرف ایک چیز لیتا ہے اور ایک چیز ہمیں واپس کرتا ہے۔ جی ہاں، ہماری فضا میں موجود خراب ہوا یعنی کاربن ڈائی آکسائیڈ ہم سے لیتا ہے اور اس کے بدلے ہمیں پیور آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ آج آپ ایمیزون رین فوریسٹ کے بارے میں ایسی حیران کر دینے والی حقیقتیں جانیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوں۔ ایمیزون رین فوریسٹ کا ٹوٹل ایریا تو 55 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے، لیکن اگر اس کے بارڈر کے ساتھ ساتھ چلا جائے تو ایمیزون رین فوریسٹ کا بارڈر ہی 9,500 کلومیٹر لمبا ہے۔ یعنی یہ ڈسٹینس اتنا ہی ہوا جتنا ممبئی سے نیو دلی یا پھر کراچی سے اسلام آباد تک کے 7 چکر لگائے جائیں۔ اس بڑے جنگل کو ایمیزون رین فوریسٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ پورے سال میں شاید ہی کوئی ایسا ہفتہ گزرتا ہو جس میں یہاں پر برسات نہ پڑتی ہو۔ ابھی بھی جس وقت یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے ایمیزون رین فوریسٹ میں بارش پڑ رہی ہے اور فورکاسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگلے پورے ہفتے میں یہاں بارش کا ہی امکان ہے۔ ایمیزون رین فوریسٹ اتنا گھنا ہے کہ یہاں جب بارش پڑتی ہے تو زمین پر پانی پورے 10 منٹ کے بعد گرتا ہے اور اسی گھنے پن کی وجہ سے دن کے ٹائم پر بھی جنگل کی زمین پر اندھیرا چھایا ہوتا ہے کیونکہ گھنے درخت سورج کی روشنی کو بھی گزرنے نہیں دیتے۔ بارش اور بہترین ماحولیاتی نظام کی وجہ سے یہاں جانوروں اور پلانٹس کی ایسی قسمیں پائی جاتی ہیں جو پوری دنیا میں صرف ایمیزون رین فوریسٹ میں ہی دیکھی گئی ہیں۔ یہاں ٹوٹل 40,000 پلانٹس کی قسمیں، 1300 الگ الگ نسلوں کے پرندے، 2200 مچھلیوں کی قسمیں، 427 میملز اور 380 عجیب رینگنے والی نسلوں کو دیکھا گیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی بات کی جائے تو ایمیزون میں ابھی تک 25 لاکھ الگ الگ قسم کے کیڑے دیکھے جا چکے ہیں۔ یہ جنگل جتنا دکھنے میں خوبصورت ہے یہ اتنا ہی زیادہ خطرناک بھی ہے کیونکہ یہاں ایسے جانور بھی پائے جاتے ہیں جو حد سے زیادہ خطرناک ہیں۔ ان میں گرین ایناکونڈا کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ یہ گرین ایناکونڈا دنیا کا سب سے بڑا سانپ ہے جو ایمیزون رین فوریسٹ میں ہی بستا ہے۔ 30 فٹ لمبا اور 250 kg وزنی یہ ایناکونڈا جب اپنا شکار کرتا ہے تو یہ اچھے خاصے جانوروں کو بھی ایک ہی جھٹکے میں سیدھا نگل لیتا ہے۔ وائلڈ پگز اور ہرن سے لے کر یہ ایناکونڈا ٹائیگر کو بھی نگلنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ ایمیزون رین فوریسٹ میں ٹوٹل کتنے گرین ایناکونڈا موجود ہے یہ ابھی تک نہ ہی کسی کو معلوم ہے اور نہ ہی کسی میں اتنی ہمت ہے کہ ان کی کاؤنٹنگ کرنے کے لیے وہاں جائے۔ بائیولوجی کے لیبارٹری میں مینڈک تو آپ سب نے ضرور دیکھے ہوں گے جس میں ٹیچر مینڈک کو کاٹ کر اس کے ڈیفرنٹ آرگنز کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایمیزون فوریسٹ میں مینڈک کی ایک ایسی قسم موجود ہے جس کے آرگنز دیکھنے کے لیے اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جی ہاں، یہ مینڈک گلاس فراگ کے نام سے پہچانا جاتا ہے جس کی سکن بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے۔ اس مینڈک کی کھال سے اس کے تمام چھوٹے چھوٹے آرگنز نظر آتے ہیں، اس کا دھڑکتا ہوا دل اور حتیٰ کہ اس کی آرٹریز تک بھی نظر آتی ہیں۔ عام گھریلو چونٹی جو گندم کے دانے سے بھی چھوٹی ہوتی ہے وہ بھی جب اپنے سے زیادہ وزن اٹھاتی ہے تو ہم حیران رہ جاتے ہیں، لیکن ایمیزون فوریسٹ میں چونٹی کی ایک ایسی قسم بھی موجود ہے جو انتہائی خطرناک ہے۔ بلٹ آنٹ کے نام سے پہچانے جانے والی یہ دنیا کی سب سے بڑی چونٹی ہے جو 4 سینٹی میٹر لمبی ہے۔ اگر یہ کسی انسان کو کاٹ لے تو اس سے پیدا ہونے والا درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ انسان کی جان بھی لے سکتا ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ درد گولی لگنے کے درد کے برابر ہی ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اس چونٹی کو بلٹ آنٹ کا نام دیا گیا ہے۔ یہاں انسانی آمد و رفت کم ہونے کی وجہ سے ایمیزون ریور میں عجیب و غریب قسم کی مخلوق بھی دیکھی گئی ہے جس میں سب سے اوپر نام آتا ہے پنک ڈالفنز کا۔ 9 فٹ لمبی اور 200 kg وزنی یہ پنک ڈالفنز دوسری ڈالفنز کے حساب سے کافی زیادہ تیز ہوتی ہیں۔ ویسے تو ڈالفن کی نیچر کافی فرینڈلی ہوتی ہے لیکن پنک ڈالفنز وہ واحد ڈالفنز ہیں جو انسانوں پر بھی اٹیک کرتی ہیں۔
سائنٹسٹ اور ریسرچرز کے پاس کئی ثبوت ہیں کہ پچھلے 250 سالوں سے ایمیزون ریور میں مچھلی کی ایک ایسی قسم بھی پائی جاتی ہے جس کو الیکٹرک ایلز کا نام دیا گیا ہے۔ حیرت انگیز طور پر مچھلی کی یہ قسم حملہ کرنے کے لیے الیکٹرکسٹی کا ایک شاک دیتی ہے، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ کرنٹ 860 واٹس تک نوٹس کیا گیا ہے۔ ایمیزون ریور میں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں الیکٹرک ایلز نے انسانوں کو ہائی وولٹیج کرنٹ مارا اور موقع پر ہی لوگوں کو مار دیا۔ انسان تو بہت دور کی بات ہے، الیکٹرک ایلز نے اپنے سے 100 گنا زیادہ بڑے کروکوڈائل کو بھی صرف ایک ہی جھٹکے میں موت کی نیند سلا دیا۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ الیکٹرک ایلز 860 واٹ کا جھٹکا دیتی ہیں جس سے کسی بھی انسان کا نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ مارٹن سٹیل ایک میراتھن سوئمر ہے جس نے پوری ایمیزون ریور کو سوئمنگ کر کے پار کیا تھا، اور وہ بھی صرف 66 دنوں میں۔ 2007 میں یہ ورلڈ ریکارڈ بنانے کے لیے مارٹن نے دنیا کی سب سے خطرناک ریور کو چنا۔ مارٹن دن کے 10 گھنٹے لگاتار سوئمنگ کرتا تھا اور باقی ٹائم ریسٹ کرتا تھا۔ مارٹن کا کہنا تھا کہ اتنی خطرناک ریور میں شارکس، الیکٹرک ایلز اور کروکوڈائل سے بچنے کے لیے اس کی ایک ٹیم جو پیچھے الگ بوٹ پر آتی تھی، وہ ریور کی دوسری سائڈ پہ گوشت کے ٹکڑے پھینکتی تھی تاکہ ان جان لیوا مخلوق کا دھیان بھٹکایا جا سکے۔ ایمیزون کے جنگل میں ایک ایسی ریور بھی ہے جس کا پانی ہر وقت بوائل ہو رہا ہوتا ہے۔ 650 کلومیٹر لمبی دھواں نکالتی یہ ریور ایمیزون ریور کے اس حصے میں موجود ہے جو پیرو میں آتا ہے۔ اس ریور میں پانی کا ٹمپریچر 90 سے 100 سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے، جس میں کوئی بھی چیز آسانی سے پکائی جا سکتی ہے۔ پورا سال اس ریور کا پانی ہر وقت بوائل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کسی کو بھی اصل وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی۔ ایمیزون کے جنگل میں کئی مقامات ایسے بھی ہیں جن کو جب سیٹلائٹ امیج سے دیکھا جاتا ہے تو وہاں بہت بڑے ایریا پر زمین پر کچھ نشانات بنے ہوئے ہیں جن کو جیوگلفس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اتنے بڑے ہیں کہ جب ان کے اندر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کسی خاص نشان کے اوپر کھڑا ہے۔ ان میں سے کئی جیوگلفس کا سائز 1.5 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، اور ایسے 300 سے بھی زیادہ جیوگلفس ایمیزون رین فارسٹ میں دیکھے گئے ہیں۔ ان عجیب و غریب نشانات کا مقصد کیا ہے اور یہ کس نے بنائے ہیں، ان کے بارے میں کسی کو بھی کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔